بریڈ صاحب، ہم جو ہیں آپ کو پتہ ہے خوشی تو پاکستانیوں میں ایسے ہوتی ہے کہ اس کے دیر پا نتائج دیکھنے سے پہلے ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ہم خوشی کے ساتھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی دیر پا اثر نہیں ہوتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہم نے فتح حاصل کی، اس کے بعد یوم تکبیر منایا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ ہمیں ہالیڈے بھی منایا ہم نے، اور سکول میں ایسے ایسے پروگرامز ہوئے، بچوں کو بتایا گیا کہ ایٹمی طاقت بنے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس خطے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی دیر پا ہے اور پائیدار ہے؟ یہ پائیدار تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. شمسی صاحب، چونکہ آپ نے یوم تکبیر کا ذکر کیا اور یوم تکبیر ایک اسپیسیفک ایونٹ 28 میں 1998 کے بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں، جب پاکستان نے چاغی کے اندر 6 دھماکے کیے تھے اور 5 دھماکے جو تھے پاکستان نے، ان کا جو ییلڈ تھی وہ کوئی 40 کلو ٹن کی ییلڈ تھی، اور امریکہ میں ایک ایریزونا سیزمک لیبارٹری ہے، اس نے جب اس کو میئر کیا تو ان کا 0.5 ریچر اسکیل پہ یہ دھماکہ ہوا ہے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کے دھماکے جو اس سے پہلے آپریشن شکتی اور اسمائلنگ بدھا کے نام سے 1974 میں 1998 میں انڈیا نے کیے تھے، ان سے کہیں زیادہ ان کی یہ دھماکے جو ہے انٹینسٹی بھی تھی، افیکٹو بھی تھے، مؤثر بھی تھے اور سکسیسفل بھی تھے. اور پھر پاکستان نے ایک اور دھماکہ کیا خاران ڈیزرٹ میں چاغی 2 کے نام سے. اب یہ دونوں دھماکے مختلف تھے. پاکستان نے جو ایٹم بم بنانے کے لیے جو ٹیکنیک استعمال کی تھی وہ اس زمانے کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنیک تھی، جس کو آپ سینٹریفیوگ میتھڈ کہتے ہیں. اور سینٹریفیوگ میتھڈ میں آپ یو ای ایچ ہوتا ہے، یورینیم کو انرچ کرتے ہیں. تو پاکستان نے 1960 سے 1963 تک یورینیم کے ڈپازٹ جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ہے اس کو جو ہے کانٹریکٹ دیا تھا. اور پاکستان میں ڈیرہ غازی خان سے آپ اوپر جائیں تو وہاں بہت بڑے یورینیم کے ڈپازٹ سے جو ملے تھے، جو پاکستان لا رہا تھا اور یورینیم پاکستان کے پاس آ رہا تھا. اور اس کے بعد جو دوسرا دھماکہ ہوتا ہے وہ جو چاغی والا کیا وہ پلوٹینیم کے ذریعے کیا گیا تھا. جو بم تھا پلوٹینیم کا فائدہ پلوٹینیم اس لیے کیا گیا تھا کہ آپ نے جو ایئر کرافٹ میں ہیں، جو آپ نے ویسلز جو ہیں، جو سب میرین میں جو بم کیری کرنے ہوتے ہیں وہ عموماً پلوٹینیم ٹائپ کے بم، کیونکہ 2 طریقہ کار ہیں ایٹم بم بنا، ایک ہے امپلوژن ٹائپ اس کو کہتے ہیں اور ایک فشن میٹیریل ہے. امپلوژن ٹائپ جو ہوتا ہے جس کو میں نے آپ کو سینٹریفیوگ میتھڈ کے ذریعے یورینیم کو انرچ کیا جاتا ہے، وہ بڑا مشکل میتھڈ ہے. وہ دنیا کا اس وقت جس وقت ہم نے کیا، کیونکہ ہم نے جدید دور کی بات کی، تو اس زمانے کا ٹاپ آف دا لائن ایشو تھا، جو ٹیکنالوجی تھی جو دنیا کے اندر آ رہی تھی، یعنی جدید ترین ٹیکنالوجی تھی. اور ہیٹس آف ٹو ڈاکٹر قدیر خان. ڈاکٹر قدیر صاحب جو تھے اس وقت یورینکو ایک نیدرلینڈ میں ایک لیبارٹری تھی، وہاں پہ آپ کام کر رہے تھے اور آپ سینٹریفیوگ میتھڈ پہ کام کر رہے تھے. اور آپ پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 1972 میں ایک ملتان کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ تمام سائنٹسٹ کو بلایا تھا، ایک شادی تھی، وہاں پہ سائنٹسٹ کو جمع کیا گیا تھا تاکہ امریکنز کو بھنک نہ پڑے، یہ نہ ہو. اور وہاں پہ ہم نے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ایٹامک بم کی ٹیکنالوجی حاصل کرے گا. لیکن اس یہاں پہ رکتے ہوئے میں اس تمام چیز کا ایک بہت بڑا، ڈاکٹر قدیر خان تو پاکستان کے بہت بڑے ہیرو ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت برا سلوک کیا، اور شرم آنی چاہیے ہماری مختلف حکومتوں کو جنہوں نے ایک قومی ہیرو کو جس کے نام پہ آپ یوم تکبیر بنانے ہیں، اس کے نام پہ کوئی آج تک بلڈنگ قائم نہیں کی. ہم سے اچھا تو بھارت ہے جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہ وہاں جس نے اٹامک بم بنایا تھا اس کا انہوں نے موزلم بنایا. اب بھی ٹائم ہے کہ آپ ہر جو مطلب ہر قسم کے عام آدمی کو کسی کو حلال جرت دیتے ہیں، کسی نے کوئی تصویر بیچی ہوتی ہے تو اس کو آپ نشان امتیاز دیتے ہیں، کوئی آپ کے ٹیلی ویژن پہ چینل پہ آپ کے گانے گا رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ ایوارڈ. لیکن ایک شخص جس نے پاکستان کے لیے اتنا کام کیا اس کو ہم بھول بیٹھے. بہرحال اس کا جو کانسیپچول کریڈٹ ہے نا وہ میں دیتا ہوں ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو، کیونکہ ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب جو تھے وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن بھی ہے ویانا میں، وہاں وہ ڈائریکٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. تو ان کی بڑی کلوز نظر تھی انڈیا کے ایٹامک پروگرام پہ. انڈیا نے ٹرامبے میں بھابر ایٹامک ریسرچ سینٹر بنایا تھا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کس طرح ایٹامک بم کی طرف جا رہا ہے. تو بھٹو صاحب ویانا گئے ایک دفعہ، تو وہ ملے ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کو، اور ڈاکٹر منیر احمد خان نے ان کو بتایا
کہ جی کس طرح انڈیا کہاں پر پہنچ سکا ہے. تو پھر بھٹو صاحب نے ڈاکٹر منیر کی ایک میٹنگ جو تھی وہ پریزیڈنٹ ایوب کے ساتھ ارینج کی. لنڈن کا ایک ڈارشر ہوٹل تھا, وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی تھی, اور وہاں ڈاکٹر منیر نے جو ہے ایٹامک کیپیبلٹی حاصل کرنے کے لیے ایوب خان کو بریف کیا تھا. لیکن ایوب خان نے, کیونکہ اس وقت اس کی کاسٹ جو تھی ایٹم بم بنانے کی $150 ملین کے قریب آ رہی تھی, تو اس پہ ایوب خان نے کہا کہ نہیں جی ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ غریب ملک ہے تو ہم اس کو کر نہیں سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب بھٹو صاحب نے 1972 کے بعد جب آپ نے دیکھا یہاں پہ جو کام شروع ہوا اور ڈاکٹر قدیر خان آئے اور پھر ہوٹا ریسرچ لیبارٹریز بنی, اور وہاں پہ سینٹریفیوگ میتھڈ کے ذریعے جو ہمارے سائنسدان ایک جگہ جمع ہوئے, تو یہ تمام لوگ تھے. ڈاکٹر منیر احمد خان ہو گئے, ڈاکٹر عبدالسلام ہو گئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈاکٹر قدیر ہو گئے, سمر مبارک ون لیٹر آن جوائننگ, مطلب ایک بہت بڑی لسٹ ہے. فیاض الدین تھے, بشیر بٹ صاحب تھے, ان تمام لوگوں نے مل جل کے کام کیا. لیکن اس کو لیڈ کر رہے تھے کیونکہ اس وقت جو ایکسپرٹ تھے سینٹریفیوگ میتھڈ میں وہ صرف ڈاکٹر قدیر خان